بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع ممکن ہے آپ کو حساس لگے، اور کہیں نہ کہیں یہ موضوع حساس بھی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت بھی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے اندر دو قسم کے رویے اللہ نے رکھے، ایک نفرت کا اور ایک محبت کا۔ یا تو وہ انسان کسی سے نفرت کر سکتا ہے، یا پھر وہ انسان کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ اور نفرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور محبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دونوں چیزوں کو سمجھ لینا یہ آپ کے اور میرے لیے بہت ضروری ہے۔ بعض محبتیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے صرف مفاد ہوتا ہے دنیا کا، اور بعض محبتیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے مفاد ہوتا ہے دین کا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو دنیاوی محبت کے لیے بھی ہجرت ہوئی، اور دین کی محبت کے لیے بھی ہجرتیں ہوئیں۔ لوگوں نے دین کی محبت کے لیے بھی اپنے اپنے علاقوں کو، اپنے اپنے ممالک کو چھوڑا، اور لوگوں نے دنیاوی محبتوں کے لیے بھی اپنے اپنے ممالک کو اور اپنے اپنی علاقوں کو چھوڑا۔ اسی لیے ایک جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا، اور ایک ہجرت دنیا کے لیے ہے اور ایک ہجرت عورت کے لیے ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الْمَرْأَةِ، عورت کے لیے بھی ہجرت کی گئی۔ اب دونوں میں سے کون سی محبت پاکیزہ ہے، کون سی محبت مضبوط ہے، اور نفرت جو ہے وہ کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے، دونوں کو میں تھوڑا سا بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے میں بات کرتا ہوں محبت پر، کہ یہ محبت کیا جذبہ ہے۔ یہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کو اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان اس میں بہت زیادہ اپنوں سے اور اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے شاید دور نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے ان تمام رشتوں سے بیزار ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ ان کو چھوڑنے تک تیار ہو جاتا ہے کہ شاید مجھے ان رشتوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اور جیسے آج کل یہ ہمیں نظر آ رہا ہے جی، انہی دنیاوی محبتوں میں ہم نے بہت سارے واقعات ایسے دیکھے کہ جن میں لڑکوں نے لڑکیوں کو یا لڑکیوں نے لڑکوں کو استعمال کیا، محبت کے جھانسے دیے، محبت کے مختلف جو ہیں وہ انداز دکھائے، بڑے بڑے خواب دکھائے، اور پھر ان خوابوں کو چکنا چور کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ بڑا معروف ہوا ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بچی کا، تو سب نے، پوری دنیا نے دیکھا، اور وہ بھی ایک محبت تھی، لیکن وہ محبت یہ ہوتی ہے دنیاوی محبت، کہ جس میں آپ اپنے مفاد، اپنے جسم اور اپنے روح کی تسکین کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بعض محبتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، دنیا کھیل کا سامان ہے، اور بہترین کھیل کا سامان جو ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحة، نیک بیوی ہے۔ کیا ہماری بچیاں یا ہمارے معاشرے کی یہ جو ایک جنس ہے، جنس مؤنث، اس کا تعلق اس محبت کے ساتھ ہے جو اللہ کے لیے کی گئی ہو؟ محبتیں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت محبتیں ہیں، لیکن ان محبتوں میں کبھی محبوب ایک دوسرے کو نماز کی تلقین کرتا ہے،
محبوب ایک دوسرے کو اللہ کے دین کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے؟ محبوب ایک دوسرے کو جناب کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ اس چیز پر غور کریں، آپ کو آپ کی محبت کا جو پیمانہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور ایک محبت ہے اللہ کے لیے، جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اس کی نیکی میں، اس کی سلامتی میں، اس کی صحت میں، اور اس کے زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، اس کے ساتھ اس کے جذبات میں، اور آپ اس کو گھسیٹ کر لے کے آتے ہیں اس طرف کہ وہ جہنم سے بچ جائے۔ آپ اس کو لے کے آتے ہیں اس طرف کہ وہ دنیاوی جو یعنی لہو ولعب، یعنی دنیاوی جو کھیل ہے اور دنیاوی معاملات ہیں، اس میں وہ پڑھنے کی بجائے اپنے آپ کو اس محبت کی وجہ سے اپنے رب کے قریب کر لیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کی محبت میں شدید ہے۔ یعنی اگر وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے بھی ہیں تو وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، انہیں دنیاوی کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ محبت اسلام میں منع نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جی اسلام نے تو محبت، ہاں اسلام نے ضرور یہ منع کیا ہے کہ آپ چوری چھپے دوستیاں نہ لگاؤ، چوری چھپے دوستیاں نہ لگاؤ۔ اگر آپ میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے منکم الباء فلیتزوج، اگر تم میں سے کوئی استطاعت رکھتا ہے تو شادیاں کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوستیاں لگا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاری کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ خواب دکھا رہے ہیں، لڑکا لڑکی کو دکھا رہا ہے، لڑکی لڑکے کو دکھا رہی ہے، مختلف خواب جو ہے نا وہ ہم خوابوں کی دنیا سے باہر نہیں نکل رہے الا کہ وہ حلال رشتے میں بن جائیں۔ بے شمار ایسے فون ہیں، بے شمار ہماری بہنوں بیٹیوں کے فون ہیں جو مجھے آتے ہیں کہ جی ہماری لو میرج ہوئی اور شادی کے 2 مہینے کے بعد میرا خاوند بدل گیا۔ جب تک رشتہ حرام تھا تعلق مضبوط رہا، اور جیسے ہی وہ رشتہ حلال میں کنورٹ ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو اس کے بعد فوراً وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں، محبت قائم ہی نہیں رہتی۔ اور یہ جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں یہ انسان کو بیزار کر دیتی ہیں، انسان کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں۔ انسان اس میں صرف اور صرف اس کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہائے میرا محبوب میری بات نہیں مان رہا، میری بات نہیں سن رہا، میری خواہش پوری نہیں کر رہا، میری دنیاوی خواہشات ہیں وہ پوری نہیں کر رہا۔ اور پھر آپ کو ایک اور بات بتاؤں بڑی اہم ہے کہ دنیاوی محبتوں میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ رزق ہوتا ہے۔ دنیاوی محبتوں کی بنیاد رزق ہے، لیکن دینی محبت کی بنیاد رزق نہیں ہے۔ لوگوں نے کیا کیا جی، آپ مجھ سے محبت تو کرتے ہو یا میں آپ سے محبت کرتی ہوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرا جو ہمارا جو فائنانس ہے اس کو کیسے مینیج کریں گے، ہمارے سسٹم کو کیسے چلائیں گے، ہم اپنے سسٹم کو کیسے مینیج کریں گے؟ بھائی کیسے، کیوں، کس نے کہا ہے کہ آپ خود ذمہ دار ہو اپنے رزق کے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یرزق، اللہ رزق دینے والا ہے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق عنایت کر دے۔ اور میں اور آپ بیٹھے اپنی محبتوں کی تقسیم کے اوپر، محبتوں کے رزق کے اوپر، محبتوں کے معاملات کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں محبت اگر جائز نہ ہوتی، محبت حلال نہ ہوتی، یا محبت کا جذبہ جو ہے وہ حرام ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کبھی بیان نہ کرتے کہ قیامت والے دن وہ شخص اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہو۔ میری دنیا میں جو دنیاوی محبت ہے، دنیا میں رہتے ہوئے میری جس سے محبت ہوگی، قیامت والے دن میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اگر میری کفر کے ساتھ محبت ہوگی تو مجھے کفر کے ساتھ میرا حشر کیا جائے گا، ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دنیاوی لوگوں سے، دنیاوی معاملات سے، دنیاوی دیندار یعنی دنیاوی لوگوں سے محبت کرنے کا معنی اور مفہوم سمپل ہے کہ آپ کا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور دیندار لوگوں سے محبت کرنا، دینداری کے اندر اپنی اہمیت اجاگر کرنا، اپنے آپ کو دینداری کی طرف لے کے آنا، رجحان آپ کا کیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا رجحان کیا ہے۔ رجحان آپ کا یہ ہو کہ بھئی مجھے اس محبت کی وجہ سے مجھے دین سیکھنا ہے،
مجھے دین کو سمجھنا ہے، مجھے اللہ کے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، سمپل سی بات ہے، محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو، بغض بھی اللہ کے لیے ہو۔ میں نماز نہیں پڑھتا یا جو میرا محبوب ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، میں پھر بھی اس سے محبت جتا رہا ہوں۔ میرا اور میرے محبوب کے عقیدے میں زمین آسمان کا فرق ہے، میں پھر بھی اس سے محبت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے لیے ایسی محبت جس میں دین شامل نہ ہو، اللہ کے لیے وہ محبتیں ترک کر دیں، ان محبتوں پر پانی پھیر دیں، وہ محبتیں بیکار ہیں، اللہ کو ایسی محبتیں بھی قبول نہیں۔ جہاں آپ ایک دوسرے کے دین کا خیال کریں، جہاں آپ ایک دوسرے کے عقیدے کا خیال کریں، جہاں آپ ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، وہ محبتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور اگر ہم یہ والی محبتیں کر رہے ہیں کہ جی میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا یا مر جاؤں گی، میں آپ کو نظر نہ آؤں یا آپ مجھے نظر نہ آؤ تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا، اس طرح کے عجیب و غریب بے ڈھنگے اور بے چال جملے جو ہیں وہ ان ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جذبات، ایک دوسرے کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جو محبتیں ہم نے کی ہیں دنیا میں، اللہ ان محبتوں میں دین پیدا کر دے، اور ہماری محبتیں دین کی وجہ سے ہونی چاہیے، دنیا کی وجہ سے محبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو دنیا کی وجہ سے محبتیں کرے گا وہ اتنا ہی دنیا میں غرق ہو جائے گا، اور جو اللہ کے دین کے لیے محبت کرے گا اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ اور پھر جب آپ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو آپ نے شامل کر لیا، دین کو شامل کر لیا، اللہ کی محبت میں آپ اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے کہ اللہ اس محبت کی بنیاد اللہ تیرا دین ہے، یا دین کی وجہ سے اللہ میں یہاں رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور بات بڑی اہم میں آپ کو بتا دوں کہ محبتیں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ٹائم گزاری کے لیے، ٹائم پاس کے لیے، یہ محبتیں قیامت تک آپ کے ساتھ جانے والی چیزیں ہیں، اور ہم ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں 4 دن کی محبت ہے پھر اندھیری رات، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یہ ہے اصل جملہ۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں 4 دن کی محبت پھر اندھیری رات۔ ان محبتوں کو اللہ کے لیے جو آپ دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو مذاق نہ بنائیں، نہیں تو پھر کسی بہن بیٹی کا قتل ہوگا، ہاسپٹل میں اس کی لاش پڑی ہوگی اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ ہماری بچیوں کے اوپر، اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیں کہ ان کی محبتیں کیسی ہیں، وہ دین کی بنیاد پر ہیں یا بے دین لوگوں کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ ان کی محبتیں اللہ کے لیے ہیں یا غیر اللہ کے لیے محبتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی محبتوں سے بالکل دور رکھے جو صرف دنیاوی مفادات کے لیے ہوں، اور اللہ وہ محبت ہمیں عنایت کرے جو خالصا لوجہ اللہ، خالص اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔